बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारत 1960 के बाद के वाक़यात। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। शुरू करेंगे हम 1960 की दहाई से, उसके बाद 1970 की दहाई, 1980 की दहाई, 1991 के बाद की तब्दीलियां, भारतीय मईशत, समाजी शोबे में तब्दीलियां और आखिर में आलमकारी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1950 में दस्तूर को नाफिज करते हुए भारत मुक़्तदिर जमहूरी मुल्क बन गया। भारतीय समाज इज्तिमाइयत पसंद होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब, नस्लों और ज़ातों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज़ादी के बाद इब्तदाई दौर में मुल्क के सामने माशी, सियासी और समाजी तरक्की के मसाइल हल तलब थे। पिछले सेशन में हम भारत में 1960 की दहाई, 1970 की दहाई में होने वाले अहम वाक़यात का मुताला कर चुके हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं 1980 की दहाई से। इस दहाई में भारतीय सियासी निज़ाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। पंजाब में इस दहाई में भारतीय सियासी निज़ाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने आज़ाद खालिस्तान के क़याम के मुतालबे के लिए तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पनाहगज़ी इंतहा पसंदों को बाहर निकालने के लिए भारतीय फौज को भेजना पड़ा।
محترمہ اندرا گاندھی کے محافظ دستے کے سکھ محافظین نے انتقاماً انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خاص مواقع پر کھینچی ہوئی کچھ تصاویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اندرا گاندھی was the daughter of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. She served as a Prime Minister from January 1966 to March 1977 and again from January 1980 until her assassination in October 1984. اسی دہائی میں شمال مشرق میں الفا تنظیم کی قیادت میں ایک بڑی تحریک چلی۔ الفا، The United Liberation Front of Assam, is an armed separatist organization operating in the Indian state of Assam. محترمہ اندرا گاندھی کے انتقال کے بعد 1984 میں راجیو گاندھی نے اقتدار کی کمان اپنے ہاتھوں میں لی۔ انہوں نے بھارت کی معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوششیں کیں۔ ان کا کہنا تھا، انڈیا مسڈ دا انڈسٹریل ریولیوشن، اٹ کین ناٹ افورڈ ٹو مس دا کمپیوٹر ریولیوشن۔ سری لنکا کے تمل اقلیتوں کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے پہل کی۔ انہوں نے تمل فرقے کو ملک کے اندرون میں خود مختاری کے ذریعے متحدہ سری لنکا کے تصور کی حمایت کی تھی، لیکن ان کی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ دفاعی اسلحہ اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں ہونے والی بدعنوانی کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی۔ اس عہد میں سیاسی بدعنوانی ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا تھا اور عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں متحد ہوئیں اور جنتا دل کے وشوناتھ پرتاپ سنگھ بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی ان کی نہایت اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وشوناتھ پرتاپ سنگھ زیادہ عرصے تک وزیر اعظم برقرار نہیں رہ سکے۔ 1990 میں چندر شیکھر بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی۔ 1991 میں انتخابات کی تشہیر کے دوران سری لنکا کی LTTE نامی تنظیم نے راجیو گاندھی کو قتل کر دیا۔ راجیو گاندھی نے ملک کی معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوششیں کیں۔ ان کا کہنا تھا، انڈیا از این اولڈ کنٹری بٹ اے ینگ نیشن۔ آئی ایم ینگ اینڈ آئی ٹو ہیو اے ڈریم۔ آئی ڈریم آف انڈیا اسٹرانگ، انڈیپینڈنٹ، سیلف ریلائنٹ اینڈ in the front rank of the nations of the world in the service of mankind۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں جموں اور کشمیر میں بے چینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی شدت پسندانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔
یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس نے انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ اور اب 1991 کے بعد کی تبدیلیاں نہ صرف بھارت بلکہ ساری دنیا کی تاریخ میں سن 1991 کا سال اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ اور روس یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف بن گئے تھے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن دونوں کے درمیان اتنا شدید تناؤ تھا کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ لگا رہتا۔ براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہوئی ہو، لیکن جنگ جیسی صورتحال کو سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ان دونوں بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور روس کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس تقسیم کی وجہ سے سرد جنگ نے شدت پکڑ لی اور تناؤ بڑھتا گیا، مگر سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہوتے ہی دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ بھارت میں پی وی نرسمہا راؤ کی قیادت میں سرکار نے ملکی معیشت میں کئی تبدیلیاں کیں۔ اسی زمانے میں ایودھیا میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ 1996 سے 1999 تک کے عرصے میں لوک سبھا میں کسی بھی واحد سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہو پائی۔ اس لیے اس عرصے میں کئی وزیر اعظم اقتدار میں آئے، جن میں اٹل بہاری واجپئی، ایچ ڈی دیوی گوڑا اور اندر کمار گجرال شامل ہیں۔ 16 مئی 1996 کو پہلی بار وزیر اعظم بنے اٹل جی 13 دن بعد استعفیٰ دینا پڑا۔ 1996 سے 1999 تک کے عرصے میں کئی وزیر اعظم اقتدار میں آئے، اٹل بہاری واجپئی، پھر ایچ ڈی دیوی گوڑا اور اندر کمار گجرال ان میں شامل ہیں۔ آخر کار 1999 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں قومی متحدہ محاذ کی حکومت برسر اقتدار آئی اور اٹل بہاری واجپئی بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ 1999 میں بھارت نے مزید کئی جوہری تجربات کیے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح 1974 میں راجستھان کے پوکھرن میں زیر زمین کامیاب ایٹمی جانچ کی گئی تھی۔ 1999 میں بھارت نے مزید کئی جوہری تجربات کیے اور جوہری قوت کا حامل ملک ہونے کا اعلان کیا۔ 1999 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر کارگل علاقے میں جنگ ہوئی۔
इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय मईशत की। मईशत की जदीदकारी, माशी खुद कफालत और समाजी इंसाफ के साथ साथ समाजवाद पर मबनी समाज की तश्कील आज़ादी के बाद से ही भारतीय मईशत की खुसूसियत रही है। आप जानते हैं भारतीय समाज इज्तिमाइयत पसंद होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब, नस्लों और ज़ातों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो एक ऐसे समाज की तश्कील देना जो समाजी इंसाफ और समाजवाद पर मबनी हो, साथ ही साथ मईशत की जदीदकारी, माशी तौर पर मुल्क को खुद कफील बनाना बहुत ज़रूरी था। भारत को सनत साजी के ज़रिए जदीदकारी और खुद कफालत हासिल करना थी ताकि दूसरे ममालिक पर कम से कम इन्हिसार किया जाए। मंसूबा बंदी के ज़रिए समाजी इंसाफ पर मबनी मईशत वजूद में लाना था। इसलिए मंसूबा बंद कमीशन तश्कील दिया गया और 5 साला मंसूबा बंदी का आगाज किया गया। भारत की 5 साला मंसूबा बंदी के मुतालिक तफसील से इंशाल्लाह हम चौथे सबक यानी माशी तरक्की में मालूमात हासिल करेंगे। 1991 में नरसिम्हा राव हुकूमत ने माशी इस्लाहात का आगाज किया। इन माशी इस्लाहात को माशी तौसीकारी यानी लिबरलाइजेशन कहा जाता है। भारत की मईशत को इन इस्लाहात की वजह से तरक्की हासिल हुई। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। गैर ममालिक में रहने वाले सरमायाकारों ने भारत में सरमायाकारी शुरू की। सनतों और साइंसी शोबे के माहिर भारतीयों ने मुल्की मईशत की बेहतरी में मुआवनत की। आज़ादी के बाद भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, हम उसके मुतालिक सबक नंबर 7 साइंस और टेक्नोलॉजी में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के अहम शोबों और अदारों की खिदमात का भी हम मुताला करेंगे। तो सनतों और साइंसी शोबे के माहिर भारतीयों ने मुल्की मईशत की बेहतरी में तरक्की में मुआवनत की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इत्तलाती टेक्नोलॉजी के शोबे से मुताल्लिक सनतों ने रोज़गार के नए मौक़े फराहम किए। (1991) के बाद होने वाली इन तब्दीलियों का जिक्र आलमकारी ग्लोबलाइजेशन के तौर पर भी किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी भारत ने खुद कफालत की जो कोशिशें की उनमें 2 निहायत अहम वाक़यात का शुमार होता है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन सब्ज इनकलाब और दूसरा सफ़ेद इनकलाब वाइट रेवोल्यूशन। इनमें पहला अहम वाक़या सब्ज इनकलाब। 1965 में शुरू होने वाले सब्ज इनकलाब यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे।
انہوں نے نئے سائنسی آلات کے استعمال کے ذریعے اناج کی پیداوار میں اضافہ کروایا۔ ڈاکٹر ورگیز کورین کی دودھ سازی کی کوآپریٹو تحریک کے تجربے نے بھارت میں دودھ کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا۔ اسے انقلاب ابیض یا سفید انقلاب کہا جاتا ہے۔ تو 1965 میں بھارت میں سبز انقلاب کی شروعات ہوئی۔ سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن تھے۔ سبز انقلاب جس میں نئے سائنسی آلات کے استعمال کے ذریعے اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرین ریولوشن refers to a large increase in crop production by using modern agricultural techniques۔ تو اس طرح نئے سائنسی آلات کے استعمال کے ذریعے، نئی تکنیک کے ذریعے اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور بھارت میں سبز انقلاب کے بانی فادر آف انڈیاز گرین ریولوشن ایم ایس سوامی ناتھن تھے۔ ڈاکٹر ورگیز کورین کو ملک مین آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ورگیز کورین کی دودھ سازی کی کوآپریٹو تحریک کے تجربے نے بھارت میں دودھ کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا۔ اس انقلاب کو وائٹ ریولوشن یا سفید انقلاب کہا جاتا ہے۔ ایٹمی طاقت اور خلائی تحقیق کے شعبوں میں بھی بھارت نے خوب ترقی کی ہے۔ ڈاکٹر ہومی بھابھا نے بھارت میں ایٹمی طاقت کے منصوبے کی بنیاد ڈالی۔ دوا سازی، بجلی سازی اور دفاع جیسے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی قوت کے استعمال پر بھارت کا زور تھا۔ خلائی سائنس میں بھی بھارت نے قابل لحاظ پیش رفت کی ہے۔ 1975 میں آریہ بھٹ نامی پہلا سیٹلائٹ خلا میں داغا گیا۔ آج بھارت کے پاس ایک نہایت کامیاب خلائی پروگرام ہے جس کے تحت کئی سیٹلائٹ خلا میں داغے گئے ہیں۔ مواصلات کے شعبے میں بھی اطمینان بخش ترقی ہوئی ہے۔ بھارت کی ایٹمی جانچ، میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس سال صفحہ نمبر 8 پر کچھ مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں، آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہدایت ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا بیان ہے ڈیش سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کرنے والے وزیر اعظم تھے۔ آپشنز ہیں الف راجیو گاندھی، ب محترمہ اندرا گاندھی، جیم ایچ ڈی دیوی گوڑا اور دال پی وی نرسمہا راؤ۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کرنے والے وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی۔ تو راجیو گاندھی جو ہے وہ صحیح جواب ہے۔ جملے کو ہم یہاں دوبارہ لکھیں گے، راجیو گاندھی سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کرنے والے وزیر اعظم تھے۔ دوسرا بیان ہے بھارتی سبز انقلاب کے بانی ڈیش تھے۔ آپشنز ہیں الف
ڈاکٹر ورگیز کورین، بے ڈاکٹر ہومی بھابھا، جیم ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن اور دال ڈاکٹر نارمن بورلاگ۔ ڈاکٹر ورگیز کورین آپ جانتے ہیں انہوں نے دودھ سازی کی کوآپریٹو تحریک کے تجربے کے ذریعے بھارت میں دودھ کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا۔ ڈاکٹر ہومی بھابھا نے بھارت میں ایٹمی طاقت کے منصوبے کی بنیاد ڈالی۔ ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن 1965 میں شروع ہونے والے سبز انقلاب کے بانی تھے۔ ڈاکٹر نارمن بورلاگ کون تھے؟ ڈاکٹر نارمن بورلاگ یہ فادر آف دا گرین ریولوشن کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی کوششوں سے سبز انقلاب کی شروعات ہوئی، لہذا ڈاکٹر نارمن بورلاگ فادر آف گرین ریولوشن ہیں۔ انہیں نوبل پیس پرائز سے بھی نوازا گیا ہے۔ مگر سوال ہے بھارتی سبز انقلاب کے بانی کون تھے؟ تو آپ جانتے ہیں بھارتی سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن تھے۔ نیکسٹ انسٹرکشن ہے مندرجہ ذیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ جوڑیاں کون سی ہیں۔ نمبر 1 محترمہ اندرا گاندھی ایمرجنسی۔ نمبر 2 راجیو گاندھی سائنس اور ٹیکنالوجی اصلاحات۔ نمبر 3 پی وی نرسمہا راؤ معاشی اصلاحات۔ نمبر 4 چندر شیکھر منڈل کمیشن۔ تو اس میں پہلی، دوسری اور تیسری جوڑی درست ہے۔ محترمہ اندرا گاندھی ایمرجنسی، راجیو گاندھی سائنس اور ٹیکنالوجی اصلاحات، یہ بھی بالکل درست ہے۔ راجیو گاندھی نے بھارت کی معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوششیں کیں۔ پی وی نرسمہا راؤ معاشی اصلاحات، یہ جوڑی بھی درست ہے۔ آخری جوڑی چندر شیکھر منڈل کمیشن، یہاں پر چندر شیکھر کی جگہ ہونا چاہیے تھا وشوناتھ پرتاپ سنگھ۔ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی ان کی نہایت اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے۔ تو یہ چوتھی جوڑی جو ہے چندر شیکھر منڈل کمیشن، یہ غلط جوڑی ہے، اسے ہم نے پہچان لیا ہے، لہذا اس جوڑی کو ہم یہاں علیحدہ سے لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 سبق میں دیے ہوئے مواد کی مدد سے زمانی ترتیب میں وزرائے اعظم اور ان کے عرصۂ کار کی جدول بنائیے۔ اب تک ہم نے پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر مختلف وزرائے اعظم کے متعلق معلومات حاصل کی، تو یہاں آپ کو سبق میں دیے ہوئے مواد کی مدد سے زمانی ترتیب میں وزرائے اعظم اور ان کے عرصۂ کار کی جدول بنانی ہے۔ تو اب تک جو وزرائے اعظم ہو چکے ہیں، زمانی ترتیب میں ان کا جدول بنانا ہے اور ان کا عرصۂ کار، ان کے کام کرنے کا عرصہ بھی لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن کی شروعات ہم
اسی سوال کے جواب سے کریں گے، اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ زمانی ترتیب میں وزرائے اعظم اور ان کے عرصہ کار کی جدول بنا سکیں۔ اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کی مدد لے سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ یہ سوال آسانی سے حل کر سکیں گے۔ اب تک ہم نے 1960 کی دہائی سے لے کر سن 1991 کے بعد کی تبدیلیاں، اس کے علاوہ بھارتی معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم سماجی شعبے میں تبدیلیاں اور عالم کاری یعنی گلوبلائزیشن کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔